الآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق اللہ العظیم. میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مجلس میں شرکت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں پھول سے جڑے ہوئے تمام باغبانوں کو جنہوں نے اس باغ کو پھولوں سے سجایا اور امت کے لیے خوشبو کا اور امت کے لیے ایک بہتر سے بہتر نمونے کا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ جو کوشش ہو رہی ہے ننھے منھے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، ان کے ذہن میں ایمان، اخلاق، صلاح، فلاح اور ادب کے تعلق سے جو چیزیں اجاگر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کوششوں کو بھی میں سراہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلسل برکتیں نصیب فرمائیں. اور یہ ایک جو ابتدائی قدم اٹھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ترقی نصیب فرمائے اور اسے اس قدر بابرکت فرمائے کہ گھر گھر اس پھول کی خوشبو عام ہو، جو حقیقت میں دین کی خوشبو ہے، ایمان کی خوشبو ہے، اسلامی ادب کی خوشبو ہے، اسلامی افکار کی خوشبو ہے. آپ حضرات نے بچوں کا پروگرام سماعت فرمایا. مومن کا کام ہر چیز سے سبق لینے کا ہے. کسی بھی چیز کو ظاہری اور سرسری انداز سے نہ لیں. یہ کوئی جشن بھی نہیں ہے، یہ کوئی تفریح بھی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ یہ کوئی تشہیری مہم بھی نہیں ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اور اس چیز کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں پر اگر محنت کی جائے، ان کے سامنے ایک صحیح راستہ متعین رکھا جائے اور ان کو ایک صحیح سمت دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، انسان اچھی چیزوں کی طرف لپکتا ہے، اور جس چیز کی خوبی اور اچھائی اس کے سامنے واضح کی جائے اس کو وہ حاصل کرتا ہے. ایک نمونہ یہاں پیش کیا گیا، اس نمونے کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں. اولاد کی تربیت، اس پر جتنا بولا گیا ہے، اس پر جتنا لکھا گیا ہے، بہت لکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھا نہیں گیا ہے، یا ممکن ہے کہ سمجھانے والے اس طرح سمجھا نہ سکے ہوں، یا اس سے بڑھ کر ممکن ہے سمجھنے والے اس طرح نہ سمجھ سکے ہوں جس طرح سمجھنا چاہیے. اولاد یہ ہمارا مستقبل ہیں، یہ آئندہ دین کو سنبھالنے والے، اللہ کی شریعت کا علم بلند کرنے والے اور اللہ کے دین کو عام کرنے والے ہیں. اسے صرف بچوں کا پروگرام اور اسے صرف بچوں کی حوصلہ افزائی کی حد تک نہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کے تعلق سے، اولاد کی پیدائش سے پہلے، بلکہ ان کے وجود سے پہلے، ان کا بھی وجود بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے دعائیں کروائی ہیں، اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ اولاد کے معاملے کو معمولی یا حقیر نہ سمجھیں.
یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ نے انبیاء سے دعائیں کروائیں جبکہ ان کا وجود تھا بھی نہیں۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے، خاص اپنی طرف سے صاف ستھری اولاد نصیب فرما، ایمان کے لحاظ سے صاف، اخلاق کے لحاظ سے صاف، کردار کے لحاظ سے پاک، اس کی ایک ایک ادا میں پاکیزگی جھلکے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تمام انسانوں کے تعلق سے چاہتا ہے۔ اور پھول کا پیغام ہی خوشبو کا، پھول کا پیغام پاکیزگی کا ہے۔ یہاں سے وہ درس لے کر جائیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی سچی تربیت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرماتے ہوئے جا رہے ہیں اور سب سے مبارک موقع ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہیں، دعا فرماتے ہیں رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، پروردگار عالم مجھے صالح اولاد نصیب فرما۔ اور اولاد کی تربیت کن بنیادوں پر ہو؟ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ایک ایک چیز کو واضح کرتی ہیں۔ اور اولاد کی تربیت کرنے والا، اولاد کو صحیح راستے پر ڈالنے والا، اولاد کو صحیح رخ دکھانے والا، اولاد کے لیے دعائیں کرنے والا، اور اولاد کے سامنے تمام چیزوں کو صحیح اور مکمل نمونوں کے ساتھ پیش کرنے والا، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیات تلاوت کی گئیں ابھی آپ کے سامنے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت زکریا علیہ السلام کی آخری عمر میں کی ہوئی دعا کا ثمرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ ہم تمام کے لیے رہنما خطوط ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو طاقت کے ساتھ پکڑو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس زمانے کے لحاظ سے یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، یا فلاں ابن فلاں، خذ القرآن بقوہ، کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام رکھو۔ یہ پیغام ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت قرآنی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر، دینی بنیادوں پر کریں۔ اگر وہ اس طرح سے تربیت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے اگر دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں پر توجہ فرمائے گا۔ وہ دعائیں کریں گے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری ازواج کی طرف سے، ہماری ذریت اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا فرما، قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے تجھ سے ڈرنے والے، تیرا خوف رکھنے والے، ہمارے پیچھے پیچھے چلنے میں اپنے لیے سعادت سمجھے۔ ہر دعا اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ہر دعا اللہ رب العزت کی طرف سے ابھارنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو دعائیں تم اللہ سے مانگ رہے ہو ان دعاؤں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال رہے ہو یا نہیں ڈھال رہے ہو۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ دعائیں تو کرتا ہے لیکن اللہ کے کہنے کے مطابق، اس دعا کے مطابق تربیت نہیں کرتا اور اپنی اولاد کو صحیح راہ نہیں دکھاتا، اور اسے تعلیم ان تعلیم گاہوں میں جہاں منافقانہ تعلیم دی جاتی ہے، جہاں فاسقانہ تعلیم، کافرانہ تعلیم، جہاں ظلم کی تعلیم، جہاں حقوق کو غصب کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اپنی اولاد کے ساتھ وہ ظلم کا معاملہ، حق تلفی کا معاملہ کرتا ہے، پھر وہ یہ دعا کرتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی طرف سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فرما۔ وہ دعا نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کر رہا ہے۔ تربیت اولاد کو ہلکے انداز سے نہ لیا جائے، تربیت اولاد یہ ہماری بنیادی ذمہ داری، یہ نبوی ذمہ داری ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوصاف اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور بعض انبیاء کے اسی وصف کو بیان فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کی خبر رکھتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا معاملہ دعوت کا، ان کا معاملہ خیر کے پیغام کو پہنچانے کا تھا۔ یہ صفت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی تعریف فرمائی، گویا اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے جو اپنے گھر والوں کی خبر رکھتا
چکا ہے وہ نبوی مشن کو سنبھالے ہوئے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اس کتاب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے, چرچا کیجئے, بیان کیجئے, پڑھ کر سنائیے. انہو کان صادق الوعد, بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. وکان رسولا نبیا, اور وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے. اتنے اونچے الفاظ میں اللہ نے تعریف فرمائی, پھر ان کا کام کیا بتایا؟ کام یہ بتایا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل کا کام یہ تھا وہ اپنے گھر والوں کو, گھر والوں میں اس کی بیوی, گھر والوں میں اس کے بچے, گھر والوں میں اس کی نابالغ اولاد, گھر والوں میں اس کے ماتحت خادمین تمام کے تمام آ جاتے ہیں. وہ اپنے گھر والوں کو نمازوں کی تلقین کیا کرتے تھے, زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ بندہ تھا. اولاد کی تربیت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, اور آپ کو حکم دے کر تمام انسانوں کو, تمام مسلمانوں کو, تمام غیرت رکھنے والوں کو, حمیت رکھنے والوں کو, دینی جوش رکھنے والوں کو, دینی جذبہ رکھنے والوں کو یہ پیغام دیا گیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے. نماز کو ایک بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے, نماز کو ایک جڑ کے طور پر پیش کیا گیا, نماز کو ایک اصل کے طور پر پیش کیا گیا. گویا اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اپنی اولاد کی تربیت, ان کی اٹھان اسلامی عبادت پر کروائیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی اس پر جمے رہیے, ڈٹے رہیے. یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ہم تمام کو جھنجھوڑا گیا اور ہمارے ذہنوں کے دریچوں کو کھولا گیا کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے, لیکن بعض مقامات پر اللہ نے یریدو فرما کر یہ کہا کہ اللہ تو فلاں چیزیں چاہتا ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. آسان دین, آسان شریعت, آسان قرآن, آسان اللہ کا پیغام. اس کے باوجود اگر ان آسانیوں کو ہم نے نہیں لیا, ہم اگر پاک و صاف نہیں بنے, ہم سے بڑھ کر بے غیرت, ہم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے دور کوئی نہیں. کہنے میں بہت ڈر لگتا ہے, لیکن اتنی آسان شریعت دینے کے بعد ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرے. پھر اللہ چاہتا کیا ہے؟ ولکن یرید لیطہرکم, اللہ تمہیں پاک و صاف بنانا چاہتا ہے. ایمان کے لحاظ سے پاک, اخلاق کے لحاظ سے پاک, معاشرت کے لحاظ سے پاک, آداب کے لحاظ سے پاک. اللہ تطہیر چاہتا ہے. یہ دین طہارت ہے. جن لوگوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا وہ طیبین و طاہرین تھے. جس نبی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا وہ اطیب الطیبین اور اطہر الطاہرین تھا. اس کے باوجود اگر ہم نے اللہ کے دین کو نہیں لیا, اور یہ جو پاکیزگی کا دین, یہ جو پاکی کا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا, ہم نے اپنی اولاد تک منتقل نہیں کیا, ان کی تربیت کی ہم نے فکر نہیں کی, گویا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم ٹھکرانے والے سمجھے جائیں گے. جو جس قدر پاک بنتا ہے, جو جس قدر اپنے گھرانے کو پاکیزہ بناتا ہے, اس کے لیے کوششیں کرتا ہے, وہ اللہ کی نعمتوں کو ہاتھوں ہاتھ لینے والا مانا جائے گا. اور جو پاک نہیں بنتا, جو اولاد کی تربیت نہیں کرتا, جو اس کے لیے کوششیں نہیں کرتا, جو اس کے لیے اپنے وقت کو خرچ نہیں کرتا, جو اس کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے, وہ گویا اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے والا بنے گا. کیوں؟ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ تمہیں پاک و صاف بنائے, اور اللہ یہ چاہتا ہے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. ہم جب تک پاک نہیں ہوں گے, ہم جب تک اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے نہیں بنیں گے, ہم اللہ کے شکر گزار بن نہیں سکتے. اور اگر ہم اللہ کے شکر گزار نہیں بنے, لاکھ ہم عبادتیں کریں, ہماری عبادتیں اللہ رب
رب العزت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوں گی. واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو. اولاد کی تربیت کن بنیادوں پر ہونی چاہیے؟ قرآن کریم کی طرف آئیے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں وہ قابلیت عطا کی تھی. ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں اس طرح کی اچھائیاں عطا کی تھی. وہ قوت فیصلہ یا وہ اچھی باتیں، وہ دانش کی باتیں، وہ حکمت کی باتیں ہم نے ان کو سکھا دی تھی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے بچپن ہی سے اچھائی کی باتیں اگر منتقل کی جائیں بچہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ چیز ثابت ہوتی ہے قرآن کریم کی اس آیت سے، اور یہ آیت ہم تمام کو دعوت دیتی ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. بچپن ہی سے اپنی اولاد کی سچی تربیت کرنے والے بنیں. ان کے سامنے وہ اچھے واقعات رکھیں، ان کے سامنے وہ اچھائی کی باتیں رکھیں. ٹائم دینے والے بن جائیں، وقت دینے والے بن جائیں. دنیا بھر کی خرافات میں جو ہم نے اپنے اولاد کو بعض لوگوں نے جو ڈال رکھا ہے وہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فکر رہتی تھی اعدلوا بین اولادکم اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی اولاد کے تعلق سے اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے تعلق سے انصاف سے کام لو. یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نصیب فرمائی اور ہم ان کو خدا نہ خواستہ جہنم کا کندہ بنانے پر تل جائیں. یہ اولاد کے ساتھ ہماری انتہا درجے کا ظلم اور ہماری طرف سے انتہا درجے کا تشدد سمجھا جائے گا. اپنی ایک ایک اولاد کو جو ہمارے لیے پھول کے مانند ہیں ان کو واقعی جنت کا پھول بنانے کی کوشش کریں. یہاں جس طرح جتنی تعداد ہونی چاہیے اتنی تعداد ہے نہیں. قلت تعداد کے تعلق سے فکر کی ضرورت نہیں، لیکن بات پہنچائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں ہم تہجد گزار بن جائیں بہت مبارک، ہم اللہ کے مقرب ترین بندے بن جائیں مبارک، لیکن یہ ہماری ذمہ داری. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. گھر والوں میں اس کی اولاد بدرجہ اولا شامل ہے. آگ سے بچانے کا انتظام کرنا والدین پر فرض. نمازوں کے تعلق سے ان کو تلقین کرنا، ان کو تعلیم دینا. جس طرح مروا اولادکم آیا ہے اسی طرح علموا اولادکم بالصلاح آیا ہے. نمازوں کے تعلق سے تلقین، 10 سال کی عمر کے بعد بھی نماز نہ پڑھنے پر اس کی کچھ تادیب کرنا، اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کرنا، اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. کیا ہم میں سے کوئی اس طرح کی چیزوں کو ایسی اہمیت دیتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتایا جائے کہ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے اس طرح سنجیدہ ہوئے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنجیدہ بنانا چاہا، جس طرح اللہ کی کتاب پوری سنجیدگی کے ساتھ دعوت دیتی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ. ہم نے اپنی طرف سے نرمی، مودت، رحمت، مہربانی ان کو عطا فرمائی. اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کریں ہمارا بچہ نرم دل ہو، ہمارا بچہ نرم خو ہو، ہمارا بچہ نرم مزاج ہو، ہمارا بچہ دوسروں کے کام آنے والا بنے. وزکاہ ہمارا بچہ پاکیزہ ہو، ہمارا بچہ صاف ستھرا ہو، لباس کا صاف ستھرا، بدن کا صاف ستھرا، اور دماغ کا صاف ستھرا، آنکھوں کا صاف ستھرا، ہر چیز سے صفائی، ہر چیز سے پاکیزگی، ہر چیز سے طہارت ٹپکے. وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا. اور وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کیا جائے، خوف خدا کی بنیاد پر ان کی اٹھان اٹھائی جائے. وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا وبرا بوالدیہ. اپنے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کا سعادت مند بچہ بنایا تھا. وہ سعادتیں اسے سکھائی جائیں، اس طرح کی کیفیات اس کے سامنے لائی جائیں. اپنی اولاد کی ان بنیادوں پر اگر تربیت کی جائے گی، ان خطوط پر اگر ان کو استوار کیا جائے گا. آج ہم جانتے ہیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں بچہ لڑ کر آ جائے، اس نے تمہیں گالی دی تو تمہیں جواب میں 1 کی 10 سنانا چاہیے تھا، اس نے تمہیں 1 مار ماری تمہیں 10 مار مارنی چاہیے تھی. اس طرح کی تربیت، اس کے اندر ایک تشدد کا مزاج، اس کے اندر ایک لڑنے کا مزاج، اس کے اندر فساد کا مزاج، اور یہ بھی بچوں کی لاڈ کے عنوان پر اور بچوں کے پیار کے عنوان پر اس طرح کی چیزیں جو کی جاتی ہیں، ہم اپنی اولاد کو تباہ کرنے والے سمجھے جائیں گے. وہ حنان
ہو، وہ محبت ہو، وہ اچھا جذبہ ہو، اسلام کا تعارف ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و سماحت سے فرمایا، ایمان کا تعارف ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب الکلام اور اطعام الطعام سے فرمایا۔ اس کے برعکس بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسلام، قال طیب الکلام و اطعام الطعام، اسلام کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزہ بولنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی کے کام آنا، یہ اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر والسماحہ، دوسروں کی چیزوں کو انگیز کرنا، اپنی طرف سے دل کھول کر معاملہ کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ ان خطوط پر اپنی اولاد کی اٹھان اٹھائیے اور اپنی اولاد کی سچی تربیت کرنے والے بنیے اور اس تربیت کو گھر گھر عام کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر یہی اولاد ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا، یہی اولاد ہمارے دنیا سے جانے کے بعد میں ہمارے لیے دعائیں کرنے والی اور اللہ کے دربار میں ہمارے مقام کو بلند کرنے والی بنے گی۔ اس اولاد کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ، بہت زیادہ انصاف کا معاملہ، بہت زیادہ احسان کا معاملہ، بہت زیادہ اکرام کا معاملہ، بہت زیادہ اچھائی کا معاملہ اپنی تمام اولاد کے ساتھ کرنے والے ہم بنیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کی وقات، اللہ کے دین کی قدر و قیمت ان کے ذہن و دماغ میں اس طرح نقش کیجئے، اس طرح نقش کیجئے، اس طرح نقش کیجئے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اگر ان کے سامنے آ جائے، اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ لات مارنے والی بلکہ اس پر تھوکنے والی بن جائے۔ اس طرح اللہ کے دین کی قدر و قیمت کے ساتھ اگر ہم اپنی اولاد کی سچی تربیت کریں گے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ جو زمانہ آئے گا اس سے بہتر زمانہ آئے گا، اور اس کے بعد والا زمانہ اگر اللہ نے چاہا تو اور بہتر ہوگا۔ ایک معمولی کوشش ہو رہی ہے، ایک ابتدائی کوشش ہو رہی ہے، نہایت مبارک کوشش ہو رہی ہے، ایک گویا کہ بیج ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیج کو کلمہ طیبہ بنا دے، اور جس کی مثال اللہ نے شجر طیب سے دی ہے، اور اس کے بعد میں وہ درخت جب پھلتا پھولتا ہے اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہو جاتی ہیں اور شاخیں آسمان تک نہیں آسمان کے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ میری دعا ہے جو لوگ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ جس میدان میں جہاں جہاں ادب کے نام پر، علم کے نام پر، تربیت کے نام پر جہاں کہیں دینی اور اسلامی فضا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مثال شجر طیب کی بنا دے، جس کی جڑ زمین کے اندر پیوستہ رہتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیب کی مثال کیسی دی ہے؟ ایک شجر طیب کی سی دی ہے، ایک صاف ستھرے درخت کی سی دی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائیوں تک اتری ہوئی اور اس کی شاخیں آسمان کے اندر پہنچی ہوئی نہیں، آسمان کے اندر گویا گھسی ہوئی۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور وہ درخت ایسا پاکیزہ، ایسا صاف ستھرا کہ ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر آن وہ اللہ کی طرف سے پھل دیتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کے احسان سے۔ وہ کوئی دنیا میں آم کا درخت یا کسی اور پھل کا درخت نہیں کہ سیزن آئے تو پھل دے گا، سیزن ختم ہو جائے انسان الٹا لٹک جائے لیکن پھل نہیں ملے گا۔ یہ وہ درخت ہے جو ہمہ وقت پھل دیتا رہے گا۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس ویضرب اللہ الامثال لکم ایہا الناس۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ مثال پیش کر رہا ہے۔ اگر تم نے بھی یہی کام کیا، اپنے گھرانے کو شجر طیب بنانے کی کوشش کی، اپنی اولاد کی سچی تربیت کی، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے کو بھی شجر طیب بنا سکتا ہے۔ لعلہم یتذکرون۔
یتذکرون، تاکہ لوگ غور کریں، اللہ کی مثالوں پر غور کریں، اللہ کی اسی مثال پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اور اسی مثال سے فعل نیک لیتے ہوئے کہ اس پھول کو، اس ادارے کو جو اپنی ابتدائی شکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ شجر طیب بنائے اور یہاں کے جتنے گھر ہیں وہ گھرانے شجر طیب بنے، لیکن اس کے لیے شرط یہی کام کرنے والا انسان بنے، عملی انسان بنے، جد و جہد کرنے والا انسان بنے۔ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں جد و جہد میں کھپ رہی ہیں، ان سے بھی سبق حاصل کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، کسی بھی انسان کو اللہ نے ناکارہ پیدا نہیں کیا، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور دین کے لیے اپنے آپ کو فنا کر ڈالیں، یہی حقیقی بقا ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہماری بلندی ہے، یہی ہمارے لیے عزت و افتخار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔